अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। पारा नंबर 17 सूरतुल हज, आयत नंबर फर्स्ट, आयत नंबर 1। या अय्युहन नासुत्तकू रब्बकुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासुत्तकू रब्बकुम या अय्युहन नासुत्तकू रब्बकुम। इन्न ज़लज़लतस्साअति إن زلزلة الساعة शैउन अज़ीम। شيء عظيم यौम तरौनहा يوم ترونها तज़हलु تذهل कुल्लु मुर्दिअतिन كل مرضعة अम्मा عما अर्ज़अत أرضعت वतज़अु وتضع कुल्लु ذाति हमलिन كل ذات حمل حملها حملها وترى الناس وترى الناس سكارى سكارى وما هم بسكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله ولكن عذاب الله شديد. شديد. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. कौन सुनाएंगे? चलो आप सुना। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتدع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. आज अल्लाह के फजल करम से हमने सूरत का आगाज किया है, यानी एक नई सूरत को शुरू से शुरू किया है। तो आपने वो कायदा कानून जो पढ़ रखा है कि जब कुरान मजीद को किसी सूरत के शुरू में शुरू किया जाए तो आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह दोनों ज़रूरी हैं। अगर कुरान मजीद को दरमियान से सूरत के दरमियान से शुरू करना है तो सिर्फ आऊज़ु बिल्लाह पढ़नी चाहिए, और पढ़ते पढ़ते एक सूरत ख़त्म होगी दूसरी शुरू करनी है, उसी तरह बितरतीब तिलावत कर रहे हैं तो सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़नी है। ठीक है जी। इसको क़िरात और तजवीज़ में कहते हैं फसल अव्वल फसल सानी।
فصل اول فصل ثانی، ٹھیک ہے، پھر ہے فصل اول وصل ثانی، ٹھیک ہے جی، پھر ہے وصل اول فصل ثانی، یہ میں ایک دفعہ آپ کو پڑھ کے بھی سنایا تھا۔ تو بہرحال آج ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے آغاز کیا ہے اس سورت کا، تو اعوذ باللہ بسم اللہ دونوں پڑھے ہیں۔ تو اس سورت کے حوالے ہاں یا ایھا الناس، اس کا جو مخارج ہیں وہ یہ ہے کہ یا کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے اور مد منفصل بھی ہے، لہذا اس کو 2 یا 2.5 الف کے برابر آپ لمبا کریں گے۔ آگے ہے ہناس، نون مشدد ہے غنہ کر کے، اور نون کے آگے الف بھی ہے، 1 سیکنڈ کی مد وہاں ہوگی۔ تو اتقو، قو حروف مدہ ہے، اس کو بھی 1 سیکنڈ کی مد کر کے پڑھیں گے۔ اور ربکم، را کو موٹا کریں گے، کم کو لمبا نہیں کریں گے۔ ان، نون مشدد ہے غنہ کریں گے۔ زلزلۃ الساعۃ، زلزلۃ الساعۃ کی زلزلہ، زا کو اچھی طرح بالکل واضح کر کے، اور تسا، سا کے اوپر بھی 1 سیکنڈ کی مد ہوگی، عین کو بالکل لمبا نہیں کرنا۔ زلزلۃ الساعۃ، ایسے شیء عظیم، شیء عظیم، شیء حمزہ اور آگے عین ہے، ان دونوں کا واضح فرق ہو جائے، معلوم ہو کہ عین اور حمزہ الگ الگ پڑھے جا رہے ہیں۔ شیء عظیم، جی کیسے؟ شیء عظیم، دیکھا نا، ایسے سارے ساتھی کوشش کرنا ہے۔ یوم، یو حروف لین میں سے ہے، لہذا اس کو نرمی کے ساتھ، محبت پیار کے ساتھ اور تھوڑا سا لمبا کر کے، ترونہا، ترو، را کو موٹا، حروف لین بھی بن رہا ہے، نرمی کے ساتھ پڑھیں گے، ترونہا، ایسے کر کے ہا کے اوپر 1 سیکنڈ کی مد۔ تذہلو، کیسے؟ تذہل، کیا ہے یہاں؟ ذال ہے، ذال، زا نہیں کرنا، تذہلو نہیں بلکہ تذہلو۔ کلو، کلو کو لام کو لمبا نہیں کرنا۔ موضعۃ، موضعۃ، را ضا دونوں موٹے، اور تین کو لمبا نہیں کریں گے بلکہ یہاں اظہار کریں گے، کیونکہ نون تنوین کے بعد عین ہے حلقی میں سے۔ عما، میم مشدد ہے، غنہ بھی کریں گے، اور الف کے اوپر مد منفصل ہے، اس کو لمبا کریں گے۔ عما، ایسے کر کے۔ اضاعت، اضاعت، ضاد اور را موٹے، وتضع، وتضع، تا باریک ہو، ضاد موٹا، وتضع، ایسے کر کے عین کو پڑھنا ہے۔ کلو، کلو ذات حمل، ذات، دا، دال کے اوپر کھڑی اور الف ہے آگے، تو 1 سیکنڈ کی مد کر کے حمل اظہار کریں گے، نون تنوین کے بعد آگے ہا حروف حلقی میں سے ہے، حملہا، ہا پر 1 سیکنڈ کی مد ہے۔ وترى الناس، وترى الناس، را کو موٹا غنہ کر کے، سکارا، را کو موٹا کریں گے، کاف اور را پہ کھڑی زبر ہے، تھوڑا لمبا کریں گے۔ سکارا وما هم بسکارا، ہم کے آگے با ہے، لمبا کر کے پڑھیں گے۔ وما هم بسکارا، سکارا، کاف باریک، را موٹا اور کھڑی زبر ہے، دونوں پر لمبا کریں گے۔ ولیکن، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ عذاب اللہ، عذاب اللہ، ذال، ٹھیک ہے جی، عذاب اللہ، جی اقبال بھائی، عذاب اللہ، جی آپ، عذاب اللہ، عذاب اللہ، یعنی لفظ اللہ کو موٹا بھی کرنا ہے اور تھوڑے سا لمبا بھی کرنا ہے، کیونکہ اوپر کھڑی زبر آ گئی ہے۔ شدید، شدید، دال کو ساکن کر کے قلقلہ کریں گے، ہاں جی، قلقلے کے ساتھ پڑھیں گے، چونکہ ساکن کر رہے ہیں نا، روک رہے ہیں یہاں، تو دال کو ہم نے ساکن کر دیا۔ اب اس کا ترجمہ دیکھیے جی، یا ایھا الناس، یا ایھا، یہ حرف ندا بھی بنتا ہے، ہاں جی، یا ایھا، اے الناس لوگو، اتقو، تم ڈرو، تم ڈرو، ربکم، اپنے رب سے، روٹی جو دیتا ہے، روٹی
آپ سب کچھ دیتا ہے نا، سب کچھ، ڈرنا بھی اس سے چاہیے، جو سب کچھ دے ڈرنا اس سے چاہیے۔ ہاں جی، مخلوق میں سے جو ما فوق الخوف ہے نا وہ نہیں ہونا چاہیے کہ یار وہ پتہ نہیں میں ایسا ہو جائے گا، وہ ناراض ہو جائے گا، وہ پتہ نہیں ٹوکر بند کر دے گا، یا میری تنخواہ بند کر دے گا، نوکری سے نکال دے گا، ہاں جی یہ ہو جائے گا، وہ نہیں۔ ہاں جی میں بتاتا ہوں۔ اچھا، ان بے شک زلزلۃ الساعۃ قیامت کا زلزلہ شیء عظیم ایک بہت بڑی چیز ہے، یوم جس دن ترونہا تم دیکھو گے اسے، تذہلو غافل ہو جاؤ گے، کلو ہر مرضعۃ دودھ پلانے والی، اما اس سے جسے ارضعت اس نے دودھ پلایا، وتضع اور ڈال دے گی، کلو ہر ذات حمل حمل والی، حملہا اپنا حمل، وترا اور آپ دیکھیں گے الناسا لوگوں کو، سکارا بدہوش نشے میں، وما ہم اور حالانکہ نہیں ہوں گے وہ بسکارا مدہوش نشے میں، ولیکن اور لیکن عذاب اللہ اللہ کا عذاب شدید نہایت سخت ہوگا۔ یہ لفظی لغوی ترجمہ ہے میرے بھائیو، اس میں بہت لمبی تشریح ہے۔ ویسے تو یہ ہے جن کو اللہ توفیق دے اور جو تڑپ رکھنے والے ہیں نا آپ میں سے بھی ساتھی، اور بعض دفعہ میں نام جان کے نہیں لیتا، آپ میں سے بہت زیادہ ساتھی ہیں تڑپ والے جو تشریح بھی دیکھتے ہیں مکمل کہ اللہ نے کیا فرمایا ہے کیا۔ بعض میرے جیسے بھی ہیں غافل، بس یہاں جو پڑھ لیا بس ٹھیک ہے خلاص، پھر جا کے اپنا مشغول ہو گئے دنیا داری میں۔ اگر کوئی تھوڑا سا وقت بندہ نکالے تو نکل سکتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ تو میں تو آپ کے سامنے صرف نا اشارہ کروں گا کیونکہ ہم نے وہ اپنے ٹائم میں ختم کرنا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ خوف کا سوال انہوں نے کر دیا کہ یہ جو کسی استاد کا ڈر ہے، ماں باپ کا ڈر ہے، ہاں جی عدالت کا ڈر ہے، یا مالک جو جہاں نوکری کا، ایک ڈر ہے، لیکن یہ ڈر جو ہے ما تحت الاسباب ڈر ہے، ما فوق الاسباب ڈر نہیں ہے۔ وہ تمہاری روح نہیں قبض کر سکتے، وہ چاہیں اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا، اللہ نہ چاہے تو نہیں پہنچا سکتے، ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ تمہارے نفع و نقصان کا مالک صرف ایک اللہ ہے، ٹھیک ہے، زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے۔ تو وہ ایک جو ما فوق الخوف ہے نا جی، وہ صرف اللہ سے ہونا چاہیے، کسی اور سے۔ چلو دوسری میں ادھر سعودی میں تھا نا، تو میرا جھگڑا کسی سعودی سے ہو جاتا، وہ کہتا انا جیب شوتا، میں ابھی پولیس کو گیا، میں کہتا واللہ انا خوف اللہ، وہ چپ کر کے چلے جاتا۔ سمجھتے تھے نا، اور یہاں کہہ کے دو یہ خوف اللہ کیا بلا ہے، چلو میں تیری ایسی کرتا ہوں۔ ہاں بول، ہاں جی اچھا جی دیکھو دلیل وشاہد شاہد من اہلہا۔ اچھا اب دوسری بات یہ ہے نا جی، یہاں اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس، ہاں جی پوری انسانیت کو، مسلم کافر اور جو اس وقت آیت کے نزول کے وقت موجود لوگ تھے اور اس کے بعد آنے والے تمام قیامت تک لوگوں کو اللہ نے یہ خطاب فرمایا ہے کہ اتقو، یعنی قیامت کا جو منظر ہے، قیامت کا جو ہولناکی ہے، میں اسے چند اشارے کرتا چلے جاؤں گا جو آیت میں آپ نے پڑھ لی ہیں، آپ نے ترجمے میں پڑھ لی ہیں، تو انشاءاللہ جو سمجھنے والے ہوں تو روٹے کھڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ، اللہ ہمیں توفیق دے ڈرنے کی۔ اچھا دوسری اس میں یہ بات ہے کہ بعض لوگوں نے اس سورت کو مدنی کہا ہے اور بعض نے مکی کہا ہے، اور حافظ صلاح الدین یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے جو مفسر ہیں اس وقت حیات ہیں، اللہ ان کی زندگی میں برکت ہے، ان دونوں نے مدنی لکھا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ جو یا ایھا الناس جو ہے نا، یہ الفاظ مکی ہیں، اور اسی طرح ایک جو ہے آیت وہ اس میں آخر میں آئے گی جب ہم چل کے پڑھیں گے، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلم، یہ مدنی ہے۔ تو حقیقت یہ ہے اس میں کچھ آیات مکی ہیں اور کچھ مدنی ہیں، ٹھیک ہے نا جی، بس یہی ہے۔ باقی اگر اس کو کوئی اپنی طرف سے کہنا کہ یہ مکی ہے یا یہ کہے کوئی مدنی ہے، نہیں، اس میں ملی جلی آیات ہیں، ہاں جی، تو مکی بھی اور مدنی بھی، ٹھیک ہے جی۔ تو الگ اس کے لیے کوئی تعین نہیں ہے کہ یہ مدنی ہے یا مکی۔
ایک بات ہوگی. اتقوا ربکم ہیں تقوا، ڈرو، بچنا ہے، ڈرنا ہے. کیونکہ آدمی جس سے ڈرتا ہے اس سے بچتا بھی ہے. ڈرتا ہے تو بچتا ہے نا. جب اللہ کا خوف آئے گا تو آدمی گناہ کرے گا. تو معلوم ہوا جس سے آدمی ڈرتا ہے نا اس سے بچتا ہے. جی وہ باپ سے بندہ ڈرتا ہے نا، یعنی ما تحت الاسباب، تو کوشش کرتا ہے کہ جو ڈرنے والا بچہ ہوتا ہے نا وہ جلدی کہیں باپ کے سامنے نہیں آتا، استاد کے سامنے نہیں آتا، کہیں کوئی ڈانٹنا پڑ جائے یا کوئی ایسا وہ، یعنی یہ. تو اس لیے آدمی جس سے ڈرتا ہے اس سے بچتا بھی ہے. یہ ہے اتقوا ربکم، تم اللہ سے ڈرو اور کوشش کرو اللہ کی نافرمانی سے بھی بچو. ٹھیک ہے جی. اور اسی طرح یعنی اپنے اس محسن کے عذاب سے بچو جو پیدا کرنے والا ہے. جی اب تک تمہاری پرورش کر رہا ہے اور تم پر بے شمار احسان کر رہا ہے. مطلب یہ ہے کہ ہر چیز سے بچو جو تمہیں اس کی سزا کا وہ سزاوار بنا دے، سزا کا مستحق بنا دے. اس ہر چیز سے بچو جو تمہیں اللہ کی پکڑ اور گرفت سے، چاہے وہ اس کا تعلق فرائض کے ترک کرنے سے ہو یا حرام کردہ کوئی چیز استعمال کرنے سے ہو، کسی حرام سے ہو یا کسی فرض سے ہو. ہر اس چیز سے بچو جو اللہ کا عذاب کا تمہیں کیا بنا دے گی، ہاں جی، حقدار بنا دے. اللہ. اچھا اگلی بات ہے جی، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اگر میں اپنے اس مفسر کی بھی بات کروں نا تو بہت لمبا وقت ہو جائے گا. تو انہوں نے کچھ گرامر کے اصول بھی بتائے ہیں، چند ایک بتا دیتا ہوں. زلزالہ یو زلزلوں سے، یہ فعلالتن کے وزن پر ہے جو کہ مصدر ہے، بہت سخت ہلانا. الساعہ کا لفظی معنی گھڑی یا لمحہ ہے. قیامت کو الساعہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ایک لمحے میں برپا ہو جائے گی، ایک لمحے میں. ٹھیک ہے، اس لیے ساعہ کہا گیا. ان ایسے موقع پر اس لیے آتا ہے کہ پہلے والی جو بات کی وجہ بیان کی جا رہی ہوتی ہے نا جی، تو اس کے لیے آتا ہے یعنی اپنے رب سے اس لیے ڈرو کہ قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے. اس میں مزید خوف کی بات یہ ہے کہ وہ صرف انسانی پیمانے کے مطابق عظیم نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ اسے عظیم فرما رہے ہیں. تو اب اس کی عظمت اور ہولناکی کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ اور آگے فرمایا یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت. اس میں بھی انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے کہ ترونہا میں ہا جو ہے وہ اس کی ضمیر زلزلۃ الساعۃ کی بھی طرف جا سکتی ہے. اور اسی طرح انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس وقت جب یہ زلزلہ تسعہ کی طرف جائے گی تو معنی یہ ہوگا جس دن تم زلزلے کو دیکھو گے. اگر اس کی ضمیر ہم الساعہ کی طرف لے جائیں تو پھر یہ ہوگا جس دن تم قیامت کو دیکھو گے. ذہول کا معنی یہ ہے کہ ایسی غفلت جس کے ساتھ دہشت یا خوف بھی ہو. اور مرضعات، عورت جس وقت بچے کو دودھ پلا رہی ہو اس وقت کو بھی کیا کہتے ہیں؟ مرضع. اچھا یاد رکھنا یہاں مرضعاتن ہے، لیکن اگر صرف عورتوں میں پائی جانے والی جو صفات ہیں ان کو بیان کیا جائے تو اس وقت جو ہے تا جو ہے نہیں لگا جاتی. جیسا کہ حائضن یہ ایک عورت کی صفت ہے، ٹھیک ہے جی. اسی طرح مرضعن، ٹھیک ہے، تو اس وقت تا نہیں لگے گی. لیکن جب عورت دودھ پلا رہی ہوتی ہے نا جی، بچے کو دودھ پلا رہی ہوتی ہے، دودھ کے ایام ہوتے ہیں، اس وقت کہتے ہیں مرضعن. جب وہ چھاتی سے لگا کے دودھ پلا رہی ہوتی ہے تو اس وقت کہتے ہیں مرضعاتن. ٹھیک ہے جی، یہ تا لگا دی جاتی ہے. تو مجھے بتائیے کہ جو ماں بچے کو دودھ پلا رہی ہوتی ہے تو مفسرین محدثین ہماری عقل بھی یہ کام کرتی ہے، تو اس وقت عورت کو اپنے بچے سے کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جو سب سے زیادہ پیاری ہو. ایسے ہے کہ وہی اس وقت اس کو وہی پیارا، وہی مقصود ہوتا ہے، باقی کوئی چیز اس کو نہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں نقشہ کھینچا ہے کہ قیامت کی ہولناکی ایسی ہے، قیامت کا
جو منظر ہے وہ ایسا ہے کہ دودھ پلانے والی عورت جسے اپنے بچے سے بڑھ کر کوئی چیز عزیز نہیں ہوتی، وہ زلزلے کی وجہ سے اپنے اس بچے کو دودھ پلاتے ہوئے ایسی دہشت زدہ ہوگی کہ اسے اپنے بچے کا وہ جو دودھ پلانا ہے وہ بھی بھول جائے گا اور وہ بدہوش ہو جائے گا۔ یہ ہے قیامت کی ہولناکی۔ اور آگے ہے وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتٍ، اس میں بھی بہت سارا آیا ہے کہ حاملہ عورت کو حاملن کہتے ہیں، مگر یہ لفظ بوجھ اٹھانے والے کے لیے بھی بولا جاتا ہے، لیکن ایک جگہ اللہ نے بلکہ یہاں بھی فرمایا ذات حملن، ویسے کوئی بوجھ، جہاں اللہ فرمایا ذات حملن یعنی وہ عورت جو حمل والی عورت ہے، اور ایک جگہ میں یوں بھی فرمایا وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، حمل والی عورتوں کو جب طلاق ہو جائے تو ان کی عدت جو ہے وہ وضع حمل ہے، یہ بھی بتایا۔ تو فرمایا وہ جو حمل والی جگہ ہے نا، اس کو اللہ نے قرآن میں ایک جگہ اور فرمایا فی قرار مکین، فی قرار مکین، وہ کیا مطلب یعنی وہ انتہائی محفوظ جگہ، انتہائی، یعنی وہاں کسی قسم کا کوئی خطرہ ہی نہیں ہے، اس قدر وہ محفوظ جگہ ہے۔ تو قیامت کا جب دن ہوگا، وہ جو زلزلہ ہے، تو وہ جو محفوظ جگہ میں عورت کے پیٹ میں بچہ ہے وہ بھی گر جائے گا، حمل گرا دے گی اس قدر۔ آخری بات حدیث سن لیجئے، یہ میں ضروری سمجھتا ہوں قیامت کے حوالے سے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ان سے روایت ہے کہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ اپنے پیغمبر آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمائیں گے کہ اے آدم، تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام عرض کریں گے لبیک و سعدیک، بار بار حاضر ہوں، بار بار حاضر ہوں، بار بار ہوں، اور اللہ ساری بھلائیاں تیرے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ فرمائیں گے اے آدم، آگ والی جماعت کو نکال کر الگ کر دو، اور وہ کہیں گے آدم علیہ السلام عرض کریں گے اللہ آگ والی جماعت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہر 1000 میں سے 999، ہر 1000 میں سے 999، یعنی 1000 آدمی کو ایک طرف کر دو، یہ آگ والے، اور ایک ہوگا جو جنت والا ہوگا، اندازہ تو کرو یہ۔ اللہ اکبر، تو اللہ اکبر، تو اس وقت بچہ بوڑھا ہو جائے گا۔ بچہ کیا ہوگا؟ جب یہ آواز نکلے گی نا جی، بچہ بوڑھا ہو جائے گا۔ ہاں جی، تو یہ بات صحابہ کرام پر جو ہے نا بہت سخت گراں گزری، بہت زیادہ وہ روئے اور غم زدہ ہو گئے، سخت خوف زدہ ہو گئے۔ تو اس وقت انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، وہ آدمی ہم میں سے کون ہوگا؟ ہائے، صحابہ کرام کا ایمان تھا، ہم میں سے کون ہوگا؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا صحابہ، تو آپ نے فرمایا خوش ہو جاؤ کہ وہ لوگ جو ہے نا یاجوج ماجوج میں سے 1000 ہوں گے اور تم میں سے ایک ہوگا۔ تو پھر فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تو امید رکھتا ہوں کہ تم اہل جنت کا 3/4 حصہ ہوگے۔ راوی نے کہا یہ سن کر ہم نے اللہ کی حمد کی، یعنی صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے اللہ کی حمد اور تکبیر کہی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یقیناً میں امید رکھتا ہوں کہ تم اہل جنت کا نصف حصہ ہوگے، جی دوسری امتوں کے مقابلہ میں۔ تمہاری مثال سیاہ بیل کی جلد میں ایک سفید بال کی سی ہے، یعنی سارا بیل جو وہ ہے بیل وہ کیا ہو کالا ہو، اس کا ایک بال سفید ہو۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہم ان ایک میں سے کر دے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں قیامت کی تیاری توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری ہم کو کرنی چاہیے، قیامت کی تیاری عملی طور پر کر لیں، کیونکہ آخرت کا جو گھر ہے وہ یہاں دنیا میں تیار کرنا ہے، اس کے لیے مٹیریل جو ہے سب اکٹھا کر کے اپنا محل جنت میں بنا لیں، یہاں دنیا میں۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔